الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے اور ہم نے اپنے پچھلے کئی سلسلوں میں الحمدللہ نقشبندی کاملین بزرگان دین کی سیرتوں پر الحمدللہ کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں، اور اسی سلسلے کو کافی عرصے سے الحمدللہ ہم جاری کیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نقشبندی بزرگوں کا فیضان ہم پر جاری فرمائے اور استقامت ہمیں نصیب فرمائے کہ اس سلسلے کو ہم یوں ہی آگے پایا تکمیل تک پہنچائیں جہاں تک ذکر خیر ہمارا مقصود ہے کرنا۔ تو اسی سلسلے کی کڑی اور اسی کا تسلسل آگے بڑھاتے ہوئے خواجہ خواجگان حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس کے نام نامی اسم گرامی سے نقشبندی بڑے جو لفظ ہے یہ بڑا معروف ہوا، اور مختلف ادوار میں نقشبندی سلسلہ نقشبندیہ کے جو اسما رہے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے حسب معمول بزرگ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کا نام، نسب، استاد اور ان کے جو ہے نا وہ کہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، انشاءاللہ اس پر بھی ذکر خیر کریں گے۔ قبل اس کے یہ نقشبندی جو لفظ ہے یہ مختلف ادوار میں کس کس الفاظ سے جانا گیا، اور پھر نقشبند اس کا مطلب اور اس کی وجہ کیا ہے، توجیہ جو ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں جو سلسلہ نقشبندیہ کے اسماء ہیں پہلے اس کی کچھ تفصیل جانتے ہیں۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت اور اپنے زمانے کے شیخ کامل تھے، جن کی غلامی پر اکابر اولیاء و مشائخ ناز کرتے ہیں۔ الحمدللہ کثیر مشائخ نے آپ سے شرف تلمیذ و ارادت حاصل کیا۔ آپ کی نسبت طریقت و ارادت کو نقشبند کہا جاتا ہے یا نقشبندی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی نسبت افضل الناس بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہ مبارک سلسلہ مختلف ادوار میں مختلف اسما سے موسوم رہا۔ اب کہاں کون سے دور سے کہاں تک کیا نام رہا وہ سماعت فرمائیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے حضرت سلطان العارفین یعنی حضرت باعث بستامی کو کا یہ لقب تھا کہ حضرت سلطان العارفین تک صدیقیہ کہلایا، اور حضرت سلطان العارفین یعنی باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ تیفور یا تیفوریہ کہلایا، اور حضرت غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک خواجگانیہ کہلایا، اور حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تک نقشبندیہ سے جانا گیا، اور اب حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہو کر مجددیہ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سید امیر کلال کے مرید و خلیفہ ہیں، اس کا ذکر خیر ہم نے کیا ہے، اور وہ جو ہیں حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالی کے، ان جو بزرگوں کا مقدس نام آپ سماعت فرما رہے ہیں ان تمام پر الحمدللہ ہم نے سلسلے کیے ہیں۔ اور پھر حضرت محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فیض حاصل کیا وہ خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالی سے کیا، اور حضرت خواجہ ریوگری رحمۃ اللہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی سے، اور وہ حضرت خواجہ یوسف بن ایوب حمدانی رحمۃ اللہ تعالی سے، جس سے حضرت پیرم دستگی سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس پر بھی ہم نے کثیر گفتگو کی تھی الحمدللہ۔ اور انہوں نے جو فیض حاصل کیا وہ شیخ ابو علی فضل بن محمد فارمدی توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے خواجہ ابو القاسم کرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا فیض، اور انہوں نے باطنی تربیت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کی روحانیت سے پائی، اور ان کو حضرت خواجہ بایزید بستامی کی تربت سے روحانی تربیت حاصل ہے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق کی روح مبارک سے باطنی فیض یافتہ ہیں۔ ان کو حضرت قاسم بن محمد ابو بکر سے بیعت و خلافت حاصل ہے، اور ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق یار غار عاشق رسول فنا فی الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، اور ان کو براہ راست حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے فیض کامل ملا ہے۔ تو یوں سلسلہ نقشبندیہ یہ کچھ معاملات تھے جو آپ کے گوش گزار کیے۔ اب نقشبندیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ یہ کیوں نقشبندیہ کہلایا گیا؟
حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمتہ تعالی علیہ نقشبند کے لقب سے ملقب ہیں، جس کی کئی وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ آئیے چند آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ نمبر 1، جب خواجہ بابا سماسی نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری اپنے خلیفہ سید امیر کلال کو سونپی تھی تو فرمایا تھا نقشبند، اسی وجہ سے آپ کو نقشبند کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہر طالب جو سچے دل سے آپ کی خدمت میں آتا ہے، آپ کے فیض سے اس کے دل میں نقش معنوی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلوب کے ساتھ پیوستہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو نقش بند کہتے ہیں۔ نمبر 3، صاحب رسالہ بہاویہ نقش بندیہ مقامات کے تذکرہ میں لفظ نقش بندیہ کی وجہ تسمیہ حضرت بہاؤالدین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والدین بند بافی کا کام کرتے تھے اور اس پر نقش و نگار بنایا کرتے تھے، اسی لیے نقش بند کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہی وجہ تسمیہ جو یہ زیادہ راجح ہے، یہ قول جو ہے نا وہ زیادہ معروف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے اپنے سلسلے کے حوالے سے انشاءاللہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام و نسب پر کچھ کلام کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کے والد دونوں کا نام محمد ہے، آپ حسینی سید ہیں، آپ کا نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ خزینۃ الاصفیاء مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو بڑی مایہ ناز بزرگان دین پر جو کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں الحمدللہ میرے جد اعلیٰ کا بہت ذکر ہے، اس میں خزینۃ الاصفیاء میں نسب عالی اس طرح مذکور ہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا۔ برکت کی نیت سے یہ بھی سماعت فرما لیں، کیونکہ عظیم بزرگوں کا اس میں جو نا وہ نسب نامے میں نام ہے اور اس میں بڑے مقدس نام ہے۔ سید بہاؤالدین محمد بن سید محمد بخاری بن سید جلال الدین بن سید برہان الدین بن سید عبداللہ بن سید زین العابدین بن سید قاسم بن سید شعبان بن سید برہان الدین بن سید محمود بن سید بلاق بن سید تقی صوفی خلوتی بن سید فخر الدین بن سید علی اکبر بن امام حسن عسکری بن امام محمد نقی بن امام محمد تقی بن امام موسیٰ رضا بن امام موسیٰ قاظم بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یوں حضرت امام جعفر تک ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ قول مشہور کے مطابق سرتاج مشائخ حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ماہ محرم الحرام یعنی 718 ہجری میں قصر عارفہ میں ہوئی۔ آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی ماں کے شکم اقدس سے جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو اسی وقت سے آپ کی ولایت کے چرچے تھے۔ ابتدائی سے آپ پر رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا اور آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات و عنایات متوجہ تھیں۔ جب آپ 4 سال 1 ماہ کے تھے تبھی سے کرامات و خوارق کے عادات امور کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ کس طرح سے؟ سماعت فرمائیے کہ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ ابھی میرا بیٹا بہاؤالدین 4 سال 1 ماہ کا تھا، تو کتنا 4 سال کا بچہ ہوگا؟ آپ خود یعنی اپنے سامعین توجہ فرمائیں کہ 4 سال اور 1 ماہ کا بچہ، اور کرامت دیکھیے اس وقت بھی حضرت کی کہ میرے پاس ان کی والدہ ماجدہ یہ کرامت بیان فرما دی، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرا بچہ جو ہے نا وہ 4 سال 1 ماہ کا وہاں موجود تھا، کھڑا تھا، اور میرے پاس ایک حاملہ گائے تھی۔ ایک دن اس گائے کی طرف متوجہ ہو کر اس میرے بیٹے نے کہا، حضرت خواجہ نقشبند نے، کہ یہ گائے سفید پیشانی والا بچہ جنے گی۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد اس نے اسی طرح کا بچہ جنا جیسا کہ حضرت خواجہ نقشبند کی زبان نا سے الفاظ نکلے تھے۔ اللہ اکبر، بالائے سرشت ہوش مندی میں طافت ستارہ بلندی، یعنی اس کے سر پر عقل مندی کی وجہ سے اقبال مندی کا ستارہ چمکتا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولایت کی 3 قسمیں بڑی معروف ہیں کہ نمبر 1 ولایت کسبی جو زہد اور تقوی اور عبادت اور ریاضت اور مجاہدات اور مراقبات سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 ولایت فطری یعنی مادر ذات ولی اللہ، جیسا کہ بکثرت اولیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں مرقوم ہے کہ وہ عظیم ہستیاں مادر ذات یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری ولایت عطائی جو کسی ولی کامل کی نگاہ کی تاثیر سے حاصل ہو، جیسا کہ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ ایک ہی نظر کیمیا سے غیر مسلم کو مشرب اسلام کر کے ولی بنانا، اور جن کے فیضان نظر سے بہت سے چور شرابی ڈاکو رہزن وقت کے اقطاب اور ابدال بن گئے۔ کسی نے خوب کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید زادے
آپ علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد علوم باطنی کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے محسن و مربی حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی سے یہ بھی سماعت فرمائیے گا کہ حضرت بابا نقشبند رحمۃ اللہ تعالی بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے اور پھر حضرت امیر کلال سے اور اسی طرح سے دیگر بزرگوں سے جو فیض حاصل کیا، یہ بھی ایک کمال ہے۔ لیکن طوالت سے بچنے کے لیے میں مختصر انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ انہوں نے کہاں کہاں سے کسب فیض حاصل کیا اور کس انداز میں کیا۔ تو آئیے پہلے تو بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی سے کسب روحانیت کا جو سلسلہ وہ کس طرح سے ہوا، کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بابا سماسی رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچ کر دست بستہ عرض کیا، اے میرے شیخ، آپ کی نظر کرم و فیض سیال سے میں اس منزل و مقام تک پہنچا ہوں، اب اس مرحلے میں بھی میری دستگیری کیجیے۔ چنانچہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی کی نگاہ التفات سے آپ کے لیے روحانیت کے دروازے کھلنے لگے۔ حضرت خواجہ سید باؤدی نقشبند رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بابا سماسی کی مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، سر بسجود ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے بلا کے اٹھانے کی طاقت و تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور محبت کی مشقت جھیلنے کی توفیق دے۔ جب صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یعنی حضرت بابا سماسی نے فرمایا، اے فرزند دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ اے رب جل و علا، جو تیری رضا ہے اس بندہ ضعیف کو اسی پر راضی رکھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کاملہ کے تحت اپنے کسی دوست پر بلا نازل کرتا ہے تو پھر خود ہی اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بندے کو اپنے اختیار سے بلا و مصیبت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گستاخی حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تربیت فرمائی۔ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال کی بارگاہ سے کسب فیض کسے حاصل کیا کہ حضور خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے مرید خاص خلیفہ خاص حضرت سید امیر کلال کے سپرد کی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ نقشبند اپنے روحانی والد کے خلیفہ خاص حضرت سید امیر کلال کی خدمت مبارکہ میں لمبی مدت تک رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے اور علوم باطنی، مجاہدہ و ریاضت و عبادت کے دشوار گزار مراحل طے کرتے رہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، فقط یہ کہ مختصر ہم کچھ حضرت کی کہاں کہاں سے کس انداز میں فیض حاصل کیا، اگر تفصیل میں جائیں گے تو یقین جو ہے اتنا وقت اس کلپ میں نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عطا کی بارگاہ سے کس انداز میں حضرت خواجہ بابا امام نقشبند نے فیض حاصل کیا کہ حضرت امیر کلال کے بعد اس کے بعد 12 سال کی لمبی مدت آپ نے حضرت شیخ عطا کی بافیض صحبت میں رہ کر مراتب سلوک اور اسرار باطنی حاصل کیے۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ابتدائی احوال میں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکابر مشائخ ترک سے تھے مجھ سے ایک درویش کی سفارش فرما رہے ہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو اس نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میرے ذہن میں نقش تھی۔ میں نے اپنی دادی سے جو صالحہ تھیں، بڑی ولی اللہ تھیں، اس خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تجھے مشائخ ترک سے کچھ فیض حاصل ہوگا۔ اسی روز سے میں ہمیشہ اس بزرگ کی ملاقات کا مشتاق رہنے لگا۔ ایک روز بازار بخارا میں ان سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے فوراً پہچان لیا، ان کا نام خلیل عطا تھا، لیکن اس وقت ان کی صحبت نہ پا سکا۔ جب میں گھر پہنچا اور شام ہو گئی تو ایک قاصد نے آ کر کہا کہ وہ خلیل عطا درویش آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کمال دیکھیے بزرگوں کا کہ پھر میں کچھ تحفہ لے کر حضرت خلیل عطا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے وہ خواب بیان کرنا چاہا کہ اتنے میں انہوں نے خود فرمایا کہ جو کچھ امام نقشبند کو فرمایا کہ تمہارے دل میں ہے سب مجھے معلوم ہے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا اور اسے عقیدت اور محبت کا رشتہ فزوں تر ہو گیا۔ ان کی صحبت میں عجیب و غریب حالات دیکھنے میں آئے۔ اس نے اتفاق سے چند سال کے بعد ان کو ماوراء النہر کی بادشاہی مل گئی۔ ایک مرتبہ ایام سلطنت میں ایک کام کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنی ملازمت و خدمت کا شرف بخشا اور ایام سلطانی میں بھی ان سے بڑے بڑے حالات ظہور میں آتے اور میرا میلان خاطر ان کی طرف زیادہ تر ہوتا جاتا۔ وہ مجھ پر انتہائی فضل و کرم اور شفقت کرتے اور ترغیب و ترہیب سے مجھے آداب و طریقے سکھاتے تھے، جس سے مجھے بہت فائدے حاصل ہوئے اور منازل سلوک اور سیر میں معتد یعنی بہت زیادہ فائدے الحمدللہ مجھے
حاصل ہوئے، لمبے عرصے تک میں ان کی خدمت میں رہا، سلطنت کی آداب مجلس عام میں بجا لاتا تھا اور تنہائی میں ان کا محرم خاص ہوتا، ان سے بہت کچھ الحمدللہ میں نے فیض پایا۔ یوں ہی حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی سے کسب روحانیت حاصل کی۔ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے کے اندر پارٹ 2 کے اندر یہ بھی بیان کریں گے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اور خدمات بھی انشاءاللہ، اور پھر مختلف انداز میں جو آپ کے کرامات اور تصرفات ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا فیض ہم پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔